السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ٹیچر مس راجدہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں فائنانشیل اکاؤنٹنگ۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرے پچھلے لیکچرز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو بہت سادہ طریقے سے اکاؤنٹنگ سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مڈ ٹرم میں فائنل ٹرم میں کوئی مشکلات نہ ہو۔ ہم پڑھ رہے ہیں کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹس۔ واٹ از اکاؤنٹ؟ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو کمپنی یا کوئی آرگنائزیشن، کوئی پارٹنرشپ فرم بناتی ہے تاکہ وہ یہ چیک کر سکے کہ ہماری ٹرانزیکشنز کیا ہیں، لائک ڈیبٹ کون سی چیز ہو رہی ہے اور کریڈٹ کون سی چیز ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اکاؤنٹنگ کو بنایا جاتا ہے، ایک ریکارڈ بنایا جاتا ہے، ایک جرنل بنایا جاتا ہے۔ اکاؤنٹنگ سسٹم کیپس سیپریٹ ریکارڈ۔ یہ ایک سیپریٹ ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ایسٹس کو سیپریٹ لکھا جاتا ہے اور لائبلٹیز کو سیپریٹ لکھا جاتا ہے۔ سیپریٹ ریکارڈز ان کیش آئٹمز۔ ہر طرح کے ریکارڈز کو الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹس۔ اکاؤنٹس میں آپ کو پتہ ہوگا ایسٹس ہوتے ہیں جو ہماری کمپنی کے لیے بہت ہی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں بلڈنگ، فرنیچر، اکوپمنٹس، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ فار سینسیبل پرچیزز، ایکسپینس پرچیزز، یہ سب ایسٹس ہیں۔ پراپرٹیز اینڈ مٹیریل گڈس کین بی ٹو ٹائپس۔ ان کی 2 ٹائپس ہیں۔ ٹینجیبل ایسٹس وہ ہوتے ہیں جن کو کی فزیکل ایکسٹینشن ہوتی ہے، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ٹینجیبل ایسٹس۔ اور انٹینجیبل ایسٹس وہ ہوتے ہیں جن کی فزیکل ایکسٹینشن نہیں ہوتی اور اس میں کاپی رائٹ، پیٹنٹ، گڈ ول، یہ چیزیں آتی ہیں۔ واٹ از لائبلٹیز؟ لائبلٹیز ہوتی ہیں قرضے، اوبلیگیشنز آف بزنس۔ لائبلٹی از دا رسپانسبلٹی آف دا بزنس ٹو پرووائڈ اور بینیفٹ اور ایسٹس آن اے فیوچر ڈیٹ۔ یہ کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے وقتی طور پر جو اونر بینک سے لون لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، انہوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر یا پھر 6 منتھ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم لونز لے کر اپنے کمپنی کو رن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسٹس جو ہوتے ہیں، اس میں ایسٹس برابر ہوتے ہیں لائبلٹیز پلس اونرس ایکویٹی۔ واٹ از بزنس انکم؟ انکم کیا ہوتی ہے؟ بزنس کی انکم وہ ہوتی ہے جو ٹوٹل کیپٹل میں سے ایکسپینسز جو نکال دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس انکم بچتی ہے۔ انکم یا پروفٹ از دا ویلیو آف گڈس اور سروسز دیٹ بزنس چارج فرام اٹس کسٹمر۔ ہم نے چیز بنائی ہے 5 روپے کی بال پوائنٹ اور ہم سیل کر رہے ہیں اس کو 10 روپے کی، اس میں 2 روپے ہول سیلر مڈل مین کے ہوتے ہیں اور جو 3 روپے ہیں وہ ہماری انکم ہے، بزنس کی انکم ہے۔ تو واٹ از ایکسپینس؟ ایکسپینس کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپینس جو ہوتے ہیں وہ کوسٹ ہوتی ہے ہماری انکم کے اوپر، جیسے کہ ہم اپنی فریٹ دیتے ہیں، ہم لوڈنگ کے لیے اپنی چیزوں کو کہیں دوسری جگہ بھیجنے کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل گاڑی، ٹرک وغیرہ، اس کے جو ہم ایکسپینسز دیتے ہیں وہ منی کی صورت میں ہوتے ہیں، تو وہ بزنس کے ایکسپینس ہوتے ہیں۔ انکم میں سے ان کو جب لیس کرتے ہیں تو وہ ہمارا پروفٹ نکل آتا ہے۔ اس میں بھی بتایا یہی گیا ہے کہ وین کنورٹ منی ریلیشنز آر ایکسپینس آف دا بزنس۔ واٹ از پروفٹ اور لاس؟ پروفٹ از دا سرپلس آف انکم۔ انکم کے اوپر جو سرپلس، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے بال پوائنٹ کی، میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اس میں جو ہے اوپر 3 روپے کسی بھی چیز کو بنانے پہ ایکسٹرا جو اماؤنٹ ہم چارج کرتے ہیں، چیز ہماری 5 روپے کی بنی ہے، 2 روپے مڈل مین اور ہول سیلر نے لے لیے اور جو 3 روپے کمپنی کا پروفٹ ہے وہ ہوتا ہے کمپنی پروفٹ یا وہ پروفٹ ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس طرح ہو جائے کہ کمپنی لاس میں جا رہی ہو اور اس کے ہم نے چیز وہی بال پوائنٹ 5 روپے کی بنائی لیکن کوئی خریدنے کو تیار نہیں، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تو بینیفیشل ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اس کمپنی کو لاس بیئر کرنا پڑتا ہے۔
What is capital expenditure? Capital expenditure is the amount used during a specific period to improve long term assets. जैसा कि हम मटेरियल गुड्स को यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, प्लांट को यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, फर्नीचर जो होता है वो यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि वो हमने जब ओनरशिप की थी, ओनर ने खुद अपने पैसों की जो चीज़ें परचेज़ की थी एक कंपनी को चलाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है और या उसके अंदर पड़ा हुआ फर्नीचर है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है किसी भी कंपनी का। व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कॉस्ट होती है जो सोर्स कंज्यूम करते हैं इन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू। नॉर्मली हम इसको एक्सपेंसेस के तौर पर भी लेते हैं, जो हमारे अखराजात होते हैं ना उसको वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट विच कैश रिसीव इन हैंड, वो हमारा डेबिट होगा, एंड अदर प्रोवाइड बेनिफिट टू बिजनेस। डेबिट साइड पे जब भी हमारे पास कैश आएगा वो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट ही देगा। और इसके एंड द नेक्स्ट अदर इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज इज डेबिट। इंक्रीज एसेट्स डेबिट होते हैं, डिक्रीज लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो भी डेबिट होती हैं। और इसके दूसरी साइड पे जो क्रेडिट्स होते हैं वो ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। जो कोई भी बिज़नेस से बेनिफिट हासिल करता है फ्यूचर डेट के लिए किसी बैंक से 1 साल के लिए जो लोन ले लेता है, वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो क्रेडिट साइड पे होता है कि हमने उसको पे करना ही है। तो जो डिक्रीज़ इन एसेट, जब एसेट हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं क्रेडिट, और जब लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं तो वो हो जाती हैं क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस के तौर पे जब हम इनको यूज़ करते हैं, इंक्रीज जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो वो हमारा डेबिट होगा, लेकिन जैसे ही डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा वो क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। जो एक्सपेंस होते हैं वो भी हमारे एसेट साइड पे ही लिखे जाते हैं, वो हमारे डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं जब भी वो इंक्रीज़ होंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इनकम, इनकम के लिए रूल्स डिफरेंट है। इनकम में इंक्रीज़ इन इनकम जब होगी तो वो हमारी क्रेडिट साइड पे आएगी, जैसे ही इनकम डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी तो वो हमारी डेबिट साइड पे आएगी। इंक्रीज़ इन इनकम इज़ क्रेडिट, डिक्रीज़ इन इनकम इज़ डेबिट। तो इससे अब हमें समझ आ गई होगी डेबिट एंड क्रेडिट। बाकी हमने लेक्चर्स में भी डेबिट एंड क्रेडिट को ही ज़्यादा तवज्जो से पढ़ना है। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी।